السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 ہے سورۃ الحشر اور آیت نمبر 10 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، نافقوا، جو منافق ہوئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، الذین، وہ بھائی، کفروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہیں۔ منافق جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو، جو کافر ہیں مدینہ کے یہودی، ان سے کہتے ہیں کہ لئن، البتہ اگر، من اہل الکتاب، خاص کتاب والوں میں سے، یعنی یہودیوں میں سے، مدینہ کے یہودیوں نے یہ منافق تیار کیے تھے، اور وہ منافق اپنے آقاؤں یہودیوں سے یہ کہتے تھے، لئن اخرجتم، البتہ اگر نکال دیے گئے تم، لنخرجن، البتہ ہم ضرور نکلیں گے، معکم، ساتھ تمہارے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، وہ اپنے یہودی سرپرستوں سے کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے تمہیں مدینہ سے نکالا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، ہم بھی مدینہ چھوڑ دیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ، اور نہیں ہم حکم مانیں گے، فیکم، بیچ بارے تمہارے، احدن، کسی کا، ابداً، کبھی بھی، ہم تمہارے خلاف کسی کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، تمہارے متعلق، یعنی تم سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ایسا حکم جو تمہیں نقصان پہنچائے، ہم اس کو قطعی طور پر نہیں مانیں گے، مسلمان جو بھی حکم دیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر لڑائی کیے گئے تم، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری۔ اگر تم پر مسلمانوں نے لڑائی ٹھونسی تو ہم اس لڑائی میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ منافق جو ہے اپنے آقاؤں یہودیوں سے کہتے، ان کو دلاسا دلاتے، ان کو حوصلہ دلاتے، اور کہتے کہ اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے نکل جائیں گے، یعنی مدینہ چھوڑ دیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کریں گے مسلمان تو ہم تمہارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم، بے شک وہ منافق، لکاذبون، البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں منافقوں کا ذکر ہے، اور نشانی ہے منافقین کی کہ وہ حقیقی دوست جو ہے وہ اپنے کافروں کے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، وہ دھوکہ کرتے ہیں۔ منافق کا کام ہی دھوکہ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو وہ ساتھ دیتے ہیں کافروں کا۔ آج بھی جو لوگ کلمہ پڑھ کر ساتھ دیتے ہیں کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، دیگر کافروں کا، وہ پکے منافق ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق جو کلمہ پڑھنے کے بعد
کافروں کا ساتھ دیتے ہیں کہ اگر تم سے مسلمان لڑیں گے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو منافق جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے حقیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور سختی کیجیے ساتھ ان کے، چونکہ منافق جو ہیں وہ دل سے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کافروں کے دوست خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو قرآن میں حکم دیا ہے، 2 جگہ پر سورۃ جو ہے تحریم ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ توبہ میں بھی ہے گا، 2 دفعہ فرمایا کہ کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کیجیے، دونوں اندر سے ایک ہیں۔ منافق صرف اوپر سے کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں، دل سے اندر سے وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کے ساتھ خلاف سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی کیجیے، نرمی نہیں کرنی، ان منافقین کے کلمے پہ اعتبار نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم بے شک وہ منافق لکاذبون، البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ آگے فرمایا لئن اخرجوا، البتہ اگر وہ کافر نکالے گئے، لا یخرجون، نہیں نکلیں گے وہ منافق، معہم، ساتھ ان کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، اگر یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ احتجاجاً نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور البتہ اگر وہ یہودی جو ہے ان سے لڑائی کی گئی، لا ینصرونہم، نہیں وہ منافق مدد کریں گے ان یہودیوں کی۔ دونوں باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ یہ یہودیوں کا ساتھ جو ہے نہیں دیں گے، یہ ڈرپوک ہیں، یہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ وَلَئِن، البتہ اگر نصروہم، انہوں نے مدد کی ان یہودیوں کی، اگر منافق جو ہے یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، لڑائی میں نکلتے ہیں ان کے حق میں، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف نکلتے ہیں، لا یولن، البتہ وہ ضرور پھیر لیں گے، الادبار، تمام پیٹھیں۔ اگر یہ مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے ساتھ مل کر نکلتے ہیں لڑنے کے لیے تو یہ پیٹھیں پھیر لیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ لَأَنْتُمْ، البتہ تم اے ایمان والو، اشد و زیادہ سخت ہو، رہبتاً، ڈر میں، خوف میں یا ڈرانے میں، فی صدورہم، خوف میں بیچ ان کے سینوں کے، من اللہ، اللہ سے۔ اے ایمان، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تمہارا ڈر اور خوف ان منافقوں کے سینے میں زیادہ ہے اللہ کی نسبت، یہ اللہ کے مقابلے میں تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔
یہ کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، یہ بھاگ جائیں گے پیٹھیں پھیر کر، اس لیے کہ ان کے دلوں میں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، البتہ تم زیادہ سخت ہو ڈر میں، خوف میں، فی صدورہم، بیچ ان کے سینوں کے، من اللہ، اللہ سے۔ یہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا ایمان والوں سے ڈرتے ہیں منافق۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بس اس کی ہے کہ بے شک وہ منافق قوم ہیں، لا یفقہون، نہیں سمجھتے، وہ بے وقوف اور احمق قوم ہے۔ منافق جو ہے انتہائی بے وقوف ہوتا ہے، اور بے وقوف آدمی جو ہے اس کے پاس عقل کی بات کوئی نہیں ہوتی، جہالت ہی جہالت ہوتی ہے۔ لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑائی کر سکتے تم سے ایمان والو، جمیعاً، سب کے سب مل کر۔ یہ کافر، منافق، یہودی، منافق ہے، کیمونسٹ، عیسائی، ساری دنیا کے کافر جو ہیں یہ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑائی کر سکتے، لڑ سکتے تمہارے ساتھ، جمیعاً، تمام مل کر، الا مگر، فی قرن، بیچ بستیوں، محصنات، قلعوں والی کے۔ یہ منافق، یہ کافر دنیا کے سارے مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں لڑائی نہیں کر سکتے، یہ سارے اندر سے ڈرتے ہیں، کافر بھی منافق بھی۔ اگر یہ لڑیں گے تو اپنی بستیوں کے قلعوں میں بند ہو کر لڑیں گے، کھلے میدان میں آ کر تمہارے مقابلے میں نہیں لڑیں گے۔ الا فی قرن، مگر بیچ قریہ کی جگہ، بستی کی جگہ قرن، بستیاں، مگر بیچ بستیوں کے، محصنات، قلعہ والی، حصن کے معنی قلعہ، محصنہ، قلعہ بند، یا قلعوں والی بستیاں، او من وراء جدر، یا پیچھے، وراء کے معنی پیچھے، جدر، دیواروں کے، جدار سے جمع جدر، جدار کے معنی دیوار۔ یہ کافر منافق ساری دنیا کے مل کر بھی کھرے ایمان والے، سچے ایمان والے لوگوں کے مقابلے میں کھلے میدان میں آ کر نہیں لڑ سکتے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا رعب اور ڈر، خوف پیدا کر دیا ہے۔ یہ لڑیں گے تو ایسی بستیوں میں جہاں قلعے ہیں ان قلعوں میں بند ہو کر لڑیں گے، یا پھر دیواروں کے پیچھے اوٹ و دیواروں کی اوٹ میں سامنے آ کر نہیں لڑیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور منافقوں کے دلوں میں مومنین کا خوف طاری کر دیا ہے۔ دیکھیں افغانستان میں 20 سال تک امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں نے بدماشی کی، جدید اسلحہ جو ہے سارے ملکوں نے چلایا، 20 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ چونکہ افغانیوں کا محافظ تھا، یہ کافر اور منافق جو ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور اس ملک پاکستان کے مشرف جو صدر تھا، فوجی صدر تھا، سید تھا، اس نے ان کو ہوائی اڈے دیے تھے، امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو، اور ملتانی گیلانی جو تھا وزیر اعظم، اس نے جو ہے ان کا اسلحہ جو کراچی کی بندرگاہ پر اترتا تھا
بحری جہازوں میں لایا جاتا تھا افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے، وہ اسلحہ جو ہے وہ وزیر اعظم گیلانی ملتانی جو تھا وہ ٹرکوں پہ لاد کر جو ہے افغانستان پہنچاتا تھا۔ اس طرح کافر یہود و نصارہ اور یہ منافق دونوں مل کر جو ہے افغانیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور جب اللہ نے جو ہے جنگ ختم کرنا چاہی تو ان کے دنوں میں مومنین کا جو ہے افغانیوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوف طاری کر دیا، اور وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے یہ 49 ملک امریکہ اور اس کے 48 اور اس کے حامی پاکستان کے منافق جو تھے جو وہ سب کے ساتھ تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے افغانستان کو چھوڑ کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور منافق جو ہیں یہ تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، لڑیں گے تو قلعوں میں بند ہو کر یا دیواروں کی اوٹ میں، پردے میں۔ ان کو جان بڑی پیاری ہے، جتنی ایمان والوں کو شہادت کی موت پیاری ہے میدان جہاد میں، اتنی جو ہے کافروں کو جو ہے زندگی جو ہے وہ بہت پیاری ہے، وہ جہاد میں مرنا نہیں چاہتے۔ فرمایا باسہم جنگ ان کی بینہم درمیان کے شدید بڑی سخت ہے۔ یہ کافر جو ہیں آپس میں بڑے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ یہ منافق اور کافر جو ہیں یہ بھی آپس میں دوست نہیں ہیں، یہ صرف اسلام دشمنی نبھانے کے لیے جو ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جو ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں۔ باسہم جنگ ان کی بینہم درمیان کے شدید بڑی سخت ہے۔ تحسبہم جمیعاً آپ خیال کریں گے ان کو اکٹھے، وقلوبہم شتیٰ اور دل ان کے مختلف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو دلوں کو جاننے والا اللہ ہے، کہ یہ دنیا کے کافر اور منافق مل کر جو ہے اسلام کے ساتھ دشمنی نبھائیں گے، لیکن یہ آپس میں دوست نہیں ہے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تحسبہم جمیعاً آپ خیال کریں گے ان کو اکٹھے ایک، وقلوبہم شتیٰ اور دل ان کے مختلف ہیں، دل سے یہ ایک دوسرے کے بھی خلاف ہیں۔ ذالک یہ بات بأنہم بس باب اس کی ہے کہ بے شک وہ قوم ہیں لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، ان کو عقل و شعور نہیں ہے، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، اور بے وقوف جاہل آدمی ڈرپوک ہوتا ہے۔ فرمایا کمثل الذین مانند مثال ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قریباً قریب کے زمانے میں، ذاقوا چکھا انہوں نے وبال عذاب امرہم اپنے کام کا۔ فرمایا ان کافروں یہودیوں اور منافقوں کی مثال وہ لوگ ہیں زمانہ قریب میں مکہ والے جنہوں نے اپنے کرتوتوں کا عذاب جو ہے وہ چکھا۔ مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں سے پہلے زمانہ قریب میں مکہ کے جو مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے اپنے برے اعمال اسلام سے دشمنی کا عذاب، وبال کے معنی عذاب چکھا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کٹوا دیا، ان کی گردنیں 70 سرداروں کی گردنیں کٹوائیں اور 70 جو ہے قیدی بنا دیے۔
احد میں جو ہے کافروں کو شکست فاش ہوئی، غزوہ خندق میں ناکام ہوئے، اور یہ جو میدان جو یہودی بنو نذیر کا واقعہ ہے اس سورۃ الحشر میں، یہ غزوہ خندق کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں اور منافقوں سے پہلے زمانہ قریب میں مکہ کے کافر جو ہیں وہ بہت بری طرح جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے شکست کھا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے جو ہے برے اعمال، مشرکانہ اعمال اور کافروں سے دشمنی کا وبال جو ہے، عذاب جو ہے انہوں نے چکھا ہے مکہ والوں نے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بعد سے ان کے عذاب ہے دردناک۔ کمثل اس شیطان من مثال حقیقی شیطان کی، اس کالا جب وہ کہتا ہے دل انسان بعد سے انسان کے اکفر تو کفر کر، فرمایا جس سے شیطان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جس وقت وہ انسان کفر کر لیتا ہے، قالا تو وہ شیطان کہتا ہے انی بریئن، بے شک میں بری و ذمہ ہوں، پاک ہوں، من کا تجھ سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کی مثال جو ہے بدر میں جو ہے قائم ہوئی ہے کہ ابلیس جو بڑا بزرگ بن کر جو ہے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھڑکا کر مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف ان کو لے آیا کہ مسلمانوں کا مدینہ پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دو، اسلام کو مٹا دو، اور بڑا بزرگ بن کر ان کا خیر خواہ بن کر جو ہے وہ ان کو لے آیا بدر کے میدان میں۔ ادھر سے نبی علیہ السلام 3، ادھر لشکر ابو جہل کا لشکر 1000 کا لشکر تھا، اور یہ شیطان بزرگ جو تھا ملعون یہ ان کے ساتھ تھا۔ اور جب بدر کے میدان میں وہ پہنچ گئے ابو جہل کمپنی، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نکالا 313 کے ساتھ، صحابہ کرام کی تعداد 1000 مکہ کے لشکر کے مقابلے میں صرف 313 تھی۔ اور جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ آسمان سے 1000 فرشتہ اترنا شروع ہوا، تو اس بزرگ ملعون ابلیس نے ابو جہل وغیرہ سے کہا تو بھائی تم جو ہے میں تمہارے کام سے میں بری و ذمہ ہوں، میں تمہاری لڑائی میں شامل نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تو رب ہے تمام جہانوں کا، وہ میری بھی گردن کٹوا دے گا، اس لیے میں چلتا ہوں، تم جانو اور تمہارا جو ہے کام جانے۔ تو جس سے ابلیس جو ہے بھڑکا کر لوگوں کو جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے میدان میں لے آتا ہے، پہلے ان سے کفر کرواتا ہے، پھر ان سے جو ہے ان کو لے آتا ہے اسلام مسلمانوں کے خلاف، اور جب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فرشتے اتر آئے، پھر وہ دوڑ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو جن کو وہ لایا تھا مکہ سے ابو جہل وغیرہ کو، ان سے یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ابلیس کو دکھا رہا تھا کہ فرشتے جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ کر کے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے جو جہانوں کا رب ہے، میں جا رہا ہوں، میں تمہارے اس کام سے بری و ذمہ ہوں۔
فرمایا جس طرح شیطان جو ہے اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس طرح منافق جو ہے وہ اپنے آقاؤں یہودیوں اپنے سرپرستوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ فکانہ عاقبتہما، پس ہوتا ہے انجام ان دونوں کا، انہما کہ بے شک وہ دونوں یعنی ابلیس اور اس کے ساتھی کافر، فی النار بیچ آگ کے ہوتے ہیں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ اس آگ کے۔ اللہ تعالیٰ ابلیس کو اور ابلیس کے ساتھ مل کر کفر کرنے والوں کو، ابلیس کی بات ماننے والوں دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص آگ میں جو ہے ہمیشہ رکھے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، جو اللہ کے دین کو ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جو اللہ سے۔ سب سے بڑی بات جو ہے انسان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر چھوٹی بڑی برائی کو چھوڑ دے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دانائی کی حکمت میں دانائی کی عقل مندی کی بلندی اور چوٹی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ سب سے اعلیٰ عقل مندی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور بلند عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ کا خوف جو ہے یہ اصل چیز ہے ایمان کے اندر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی بخشش کی امید کے درمیان ہے، کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہوا برائیوں کو چھوڑ دے، برائی سے دور بھاگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی امید رکھے۔ یہ دو چیزیں جو ہے لازمی ہے ایمان کے لیے۔ ایمان بھی ہونا چاہیے پختہ ایمان اللہ پر، اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ کا خوف ہونا چاہیے دل میں، کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، نہ اللہ کے دین کے ساتھ نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اور پھر اس کو جو ہے اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے کہ میں برائیوں سے بچتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مجھے جہنم سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کی بخشش کی رحمت کی امید اور اللہ کا خوف، دو چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور ہم سورہ الرحمن میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، قیامت کا خوف اس کے دل میں طاری ہو گیا، دل پہ، کہ میں اپنے اللہ کو قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہو کر میں کیا جواب دوں گا، میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اس خوف سے کہ پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ اس کو دگنی جنت عطا فرمائیں گے، 2 گنا جنت عطا فرمائیں گے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا برائی کے وقت، اور وہ برائی سے دور بھاگا، تو اس نے وہ برائی کے قریب نہ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ 2 گنا جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کا خوف جو اتقوا اللہ جو ہے، یہ جملہ جو ہے نبی علیہ السلام ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو ایمان والوں کی اصل جو خوبی ہے ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کا خوف ہے، کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں اللہ کے رسول اور ان کے دین کی مخالفت نہ کرے، جس طرح ہم آج مخالفت کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے مل کر اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مکمل نافذ کیا، اور ہم ان کے الٹ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر مکمل کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اتنی بات کی بھی ہم جو ہے وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے ہم غرق ہو گئے ہیں، دنیا سے اتنی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے اللہ کے رسول اور ان کے دین کی۔ ہم ان سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو اور ان کے دین کو۔ تو یہ نشانی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، وہ ہمارا سپر پاور ہے۔ ہم کافروں سے ڈرتے ہیں، کافروں کے بعد جدید اسلحہ ہے، ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈر جو اللہ سے، وَلْتَنْظُرْ، اور چاہیے کہ دیکھے نفس، ہر جان، ما قدمت، جو آگے بھیجا اس نے، لغد، واسطے کل کے۔ انسان کی نظر جو ہے وہ کل پر ہونی چاہیے، آخرت پر ہونی چاہیے، کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا نیکیاں کمائی ہیں، میں نے آخرت کے لیے کیا خالص ایمان جو ہے اپنایا ہے، اپنے ایمان کو، یقین کو خالص کیا ہے، کیا کل قیامت کی کامیابی کے لیے کیا میں نے قرآن کے اصولوں کو سمجھا ہے، ان پہ عمل کیا ہے۔ انسان کو کل کی فکر ہونی چاہیے، اور اس میں یہ تو اصلی بات یہاں پر ہے کل کی، قیامت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جایا کرو، ان کو خالی ہاتھ چھوڑ کے نہ جایا کرو، کچھ ان کے لیے دنیا کا سامان جینے کے لیے بھی چھوڑ کے جایا کرو، حلال روزی، حرام نہیں، حلال روزی۔ فضول خرچیوں میں، گلچھرے اڑانے میں سب کچھ ختم نہ کر دو، کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے کل کے لیے بھی بچت کر کے کرو، ان کو خالی ہاتھ چھوڑ کے نہ جاؤ دنیا سے، بچوں کا سہارا بنو۔ اور دوسرا کل جو ہے وہ آخرت کا ہے، کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آخرت کے لیے تیار کرو، ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا اس زندگی کا جو حساب ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، جو بھی ہم یہاں نافرمانیاں کریں گے ان کی ہمیں سزا ملے گی اللہ کے ہاں۔ یہ بچوں کو باتیں سمجھانی چاہیے، جہاں دنیاوی کل جو ہے اس کے لیے کچھ بچانا ضروری ہے، فضول خرچیوں سے بچ کر، وہاں آخرت کی سوجھ بوجھ بھی اپنی اولادوں کو ہمیں دینی چاہیے، کہ ایک تو دنیا کا کل ہے اور دوسرا جو ہے کل جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، جب اس زندگی کا ہر شخص سے جو ہے حساب لیا جائے گا۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور چاہیے کہ دیکھے ہر جان، ما قدمت لغد، جو کچھ آگے بھیجا اس نے واسطے کل کے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جو اللہ سے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ تاکید کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ڈر جو اللہ سے۔
اللہ سے کے ڈر کی وجہ سے برائیاں چھوڑ دو، لوٹ مار چھوڑ دو، لوگوں کا حق کھانا چھوڑ دو، اسلام کی دشمنی چھوڑ دو۔ ہم اسلام کے کھلم کھلا دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جس اسلام کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکمل نافذ کیا تھا، آج ہم اس اسلام کا مکمل بائیکاٹ کر کے کافروں کا مکمل فتنہ جو ہے اس کو مسرت کر کے بیٹھے ہیں۔ اس خباثت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم نے کافروں کا فتنہ مسرت کر رکھا ہے دنیا کی خاطر، پیٹ کی خاطر۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر، خبردار ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے، تمہارے عملوں سے اللہ باخبر ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین مانند ان لوگوں کی نسو جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، جن کافروں نے منافقوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ ایمان والو تم اللہ کو نہ بھلاؤ، تم اپنے اللہ کو یاد رکھو، اس کے ساتھ دوستی قائم رکھو، اس کے دین کو مانو دل سے، اور اس پر جتنا بھی ہو سکتا ہے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فَأَنْسَاهُمْ، پس ان کافروں منافقوں کو اس اللہ نے بھلا دیا ان کو، أَنفُسَهُمْ، ان کی جانوں نے، ان کی جانوں کے لیے اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اپنے دین سے ان کی جانوں کی جو اصلاح کرنی تھی تو وہ اس دین سے جو ہے، دین کی اصلاح سے جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ، اگر تم میرے دین سے جو ہے، میرے دین کو بلاتے ہو، مجھے بلاتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم میرے دوست نہیں رہے آج سے۔ اولئک، یہ لوگ، ہم الفاسقون، وہی ہے حقیقی نافرمان۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، اصحاب النار، ساتھی خاص آگ کے یعنی جہنم والے، واصحاب الجنہ، اور ساتھی خاص جنت کے، حقیقی جنت کے۔ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام جنہوں نے زمین سے جو ہے، اللہ کی زمین سے کفر و شرک کو صاف کر کے مٹا کر اللہ کی زمین کو پاک کر کے وہاں پاک آسمانی دین نافذ کیا، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی زمین پر جو ہے کافروں کا فتنہ، کفر، منافقت کی غلاظت جو ہے مسلط کی، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہ کافر اور منافق جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا فتنہ جو ہے اسلام کے مقابلے میں مسلط کرنے والے ہیں، یہ لوگ، اور نبی علیہ السلام، صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے مکمل دین کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اپنے کلمہ طیبہ، اپنے نفاذ دین کی وجہ سے جنت والے ہیں، اور ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے ہم جہنم والے بن گئے ہیں۔ تو جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتے ہیں۔ اب اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ، جنت والوں کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے بالکل الٹ ہیں۔ فرمایا اصحاب الجنت، ساتھی حقیقی جنت کے، ہم الفائزون، وہی ہیں حقیقی کامیاب ہونے والے۔ لو انزلنا، اگر اتار دیتے ہم حاضر قرآن، اس حقیقی قرآن کو، علی جبل، اوپر پہاڑ کے، لرأیتہ، البتہ دیکھتے آپ اس کو، پہاڑ کو، خاشعا، دب جانے والا، نرم ہو جانے والا، متصدعا، پھٹ جانے والا،
من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے اور قرآن کو پہاڑ سمجھ لیتے تو وہ اللہ کے خوف سے نرم ہو جاتے اور پھٹ جاتے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں پر میرے قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پڑھیں گے تو اثر ہوگا نا، سچے ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو اثر ہوگا نا۔ جب منافقت کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، دل نرم نہیں ہوں گے۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ جو ہے خاشعاً نرم ہو جاتے، متصدعاً پھٹ جاتے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ پہاڑوں پر قرآن پاک کا یہ ذکر اللہ نے فرمایا ہے، لیکن انسان کا دل جو ہے یہ نرم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اتنا ظالم کیوں ہے؟ یہ علماء اور مفتیوں کے لیبل لگا کر اس قوم کو کیوں لوٹ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو نہ انہوں نے دل سے پڑھا ہے، نہ ان کے دلوں پر قرآن پاک نے کوئی اثر کیا ہے۔ ان کے دلوں پر قرآن پاک کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھ کر تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ساتھ میں پارے کی پہلی آیت ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ عیسائیوں کی جو ہے تعریف کر رہا ہے کہ عیسائیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں سمجھ کر، اس قرآن کی سمجھ بوجھ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور دلوں کے نرم ہونے کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے قرآن کی تاثیر کا ذکر کیا ہے عیسائیوں پر۔ کیا آج مسلمانوں پر بھی اس قرآن کا یہی اثر ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ یہ تو سراسر قرآن کی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے الٹ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کو نافذ اور غالب کرنے کی بجائے یہ کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں رب کی مخلوق پر، اور اس مخلوق کو جو ہے وہ ترسا ترسا کر مار رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں، دیکھ لیں مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں کے تمام ملکوں میں آج جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط ہے۔ جس دین کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا وہ کہیں نہیں ہے سوائے افغانستان کے۔ انہوں نے محنت کی تھی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور جزیرۃ العرب میں جو ہے عربی ریاستوں میں جو اسلام ہے وہ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے دور کا نافذ ہے۔ اللہ نے ان کی محنت کو زندہ رکھا ہے، قائم رکھا ہے، وہاں اسلام آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ لیکن باقی ملک آپ دیکھ لیں کلمہ پڑھنے والوں کے، جہاں کافروں کا فتنہ شیطانی جمہوریت جو ہے وہ مسلط ہے۔ ہماری کیا نسبت ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ تمام مثالیں نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں ان کو لِلنَّاسِ، واسطے تمام لوگوں کے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ہم یہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ پہاڑوں پر بھی ہم قرآن اتارتے تو وہ اللہ کے خوف سے نرم ہو جاتے اور پھٹ جاتے۔ یہ ہم مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اس میں ان پہ غور و فکر کریں، سوچیں کہ قرآن کا ہمارے دلوں پر یا ہم پر کیا اثر ہوا ہے۔ کیا ہمارے دل بھی نرم ہو گئے ہیں؟
کیا ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر؟ اور اپنی بدعمالیوں کو دیکھ کر کیا ہماری آنکھوں سے بھی جو ہے ندامت کے، اللہ کے خوف سے جو ہے آنسو نکلے ہیں ہماری آنکھوں سے؟ بلا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کی ان مثالوں پر۔ اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، عالم الغیب وہ جاننے والا ہے تمام چھپی باتوں کو، والشہادہ اور تمام ظاہر باتوں کا، وہ تمام کائنات کی چھپی باتوں اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن، وہ حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ حقیقی معبود ہے، اللہ کے معنی حقیقی معبود ہے۔ الذی، وہ ذات، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، الملک، وہ حقیقی بادشاہ ہے ساری کائنات کا، القدوس، وہ حقیقی پاکیزہ ذات ہے، السلام، وہ حقیقی سلامتی والی ذات ہے، المؤمن، وہ حقیقی امن دینے والا ہے۔ وہ اللہ جس نے دین اتارا ہے، وہ خود حقیقی سلامتی ہے اور حقیقی امن ہے اپنی مخلوق کے لیے، اور اس کا دین بھی اب اس کی مخلوق کے لیے حقیقی سلامتی ہے اور حقیقی امن ہے۔ امن دینے والا، مومن کے معنی امن دینے والا۔ جہاں اللہ سراپا جو ہے مکمل طور پر سلامتی ہے مخلوق کے لیے اور امن دینے والا ہے اپنی مخلوق کو، وہاں اس کا دین جو ہے، جو اللہ کی صفت ہے قرآن، وہ بھی مخلوق کے لیے مکمل سلامتی ہے اور امن دینے والا ہے۔ کاش ہمارے یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے اس قرآن کو پڑھتے تو ان کو احساس ہوتا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے مکمل طور پر سلامتی ہے، امن دینے والا ہے، اور اس کا قرآن بھی مخلوق کو سلامتی اور امن دینے والا ہے۔ کاش ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے۔ المحیمن، وہ حقیقت میں نگرانی کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن جو ہے وہ انسانوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب انسان جو ہے اس قرآن کی تعلیمات کے قلعے میں آ جاتے ہیں تو محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی منافق، کوئی کافر، کوئی شیطان ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو بندہ اللہ کے دین کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے دین کی باتوں کو، حکمت کی باتوں کو جو ہے وہ اپناتا ہے، اللہ کی نصیحتوں، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے قلعے میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اس کو کوئی شیطان، کوئی کافر، کوئی منافق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ المحیمن، وہ اللہ نگہبان ہے اپنی مخلوق کا۔ العزیز، حقیقت میں بہت زبردست ہے۔ العزیز دوسرا معنی حقیقت میں وہ غالب ہے اپنی مخلوق پر۔ الجبار، حقیقی جابر ہے، زبردست ہے۔ المتکبر، حقیقی بڑائی والا ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، اللہ ان صفات کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما اس سے یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ الخالق، حقیقی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ البارئ، حقیقت میں چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ خالق، بڑی مخلوق، بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والا، اور بارئ، باریک چیزوں، چھوٹی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ المصور، وہ حقیقت میں شکلیں بنانے والا ہے۔ وہ جاندار جو پیدا ہوتے ہیں ان کی شکلیں اللہ بناتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، واسطے اس کے تمام نام اچھے ہیں۔ یہ سب ہو تسبیح بیان کرتے ہیں، لہ واسطے اس اللہ کے، ما جو مخلوق
فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض بھی زمینوں کے ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اور حقیقت میں وہ بہت زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم اور بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ تو جی میں پھر پڑھ دوں آج کا سبق آیت نمبر 10 کے بعد۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذین، طرف ان لوگوں کی، نافقوا، جو منافق ہو گئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، لإخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، الذین، وہ بھائی، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی مدینہ کے یہودی، چونکہ یہودیوں نے منافق تیار کیے تھے کلمہ پڑھا کر، اس لیے وہ منافق اپنے آقاؤں مدینہ کے یہودیوں سے کہتے، لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ، البتہ اگر تم نکالے گئے، ایمان والوں کی طرف سے تمہیں مدینہ سے نکالا گیا، لَنَخْرُجَنَّ، البتہ ہم ضرور نکلیں گے، مَعَكُمْ، ساتھ تمہارے، وَلَا نُطِيعُ، اور نہیں ہم کہنا مانیں گے، فِيكُمْ، بیچ بارے تمہارے، أَحَدًا، کسی کا بھی، ابداً، کبھی بھی، ہم تمہارے بارے میں تمہارے خلاف کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ یہ منافق یقین دلاتے اپنے آقاؤں مدینہ کے یہودیوں کو۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ، قُوتِلْتُمْ، لڑائی کیے گئے تم، اگر تم سے لڑائی شروع کی ایمان والوں نے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ گواہی دیتا ہے، اِنَّهُمْ، بے شک وہ منافق، لَكَاذِبُونَ، البتہ جھوٹ بولنے والے۔ پورے قرآن میں منافقوں کی باتوں کا جواب خود اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا، البتہ اگر وہ یہودی نکالے گئے مدینہ سے، لَا يَخْرُجُونَ، نہیں وہ منافق نکلیں گے، مَعَهُمْ، ساتھ ان کے، وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اور اگر وہ لڑائی کیے گئے یہودی، لَا يَنْصُرُونَهُمْ، وہ منافق نہیں مدد کریں گے ان یہودیوں کی، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور البتہ اگر وہ مدد کریں گے بھی ان کی، یہودیوں کی، منافق مدد کریں گے بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، البتہ وہ ضرور پھیر لیں گے پیٹھے اپنی۔ اگر وہ ان کی مدد کے لیے نکلیں گے میدان میں مسلمانوں کے خلاف، تو یہ پیچھے دکھا کر بھاگ جائیں گے، وہ میدان میں نہیں رہیں گے، ثم لا ينصرون، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ لَأَنْتُمْ، البتہ تم، اے ایمان والو، اشد، زیادہ سخت ہو، رہبتاً، خوف کے اعتبار سے، فی صدورہم، بیچ ان کے سینوں کے، من اللہ، اللہ سے۔ ایمان والو، تمہارا خوف، تمہارا ڈر اللہ کے مقابلے میں ان کافروں منافقوں کے دلوں میں زیادہ ہے۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے ہے کہ بے شک وہ قوم ہیں، لا یفقہون، نہیں سمجھتے، وہ جاہل قوم ہے، وہ ایمان والوں سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ ڈرتے ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں کہ اللہ نیڑے ہے یا کسون نیڑے ہے، وہ لوگوں کی مار سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑائی کر سکتے تمہارے ساتھ ایمان والو، جمیعاً، سب کے سب مل کر، الا فی قرن، مگر بیچ بستیوں، محصنات، قلعوں والی کے، وہ قلعوں والی بستیوں میں، قلعوں میں بند ہو کر تم سے لڑائی کر سکتے ہیں، اور من ورائے، یا پیچھے، جدر، دیواروں کے، تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے کافر منافق جو ہے ایمان والو، اس لیے کہ تمہارا ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں زیادہ ڈال دیا ہے۔ باسہم، جنگ ان کی، بینہم، درمیان ان کے، شدید، سخت ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں۔ تحسبہم جمیعاً، آپ خیال کرتے ہیں ان کو جمیعاً، اکٹھے، وقلوبہم شتیٰ، اور دل ان کے مختلف ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کافر منافق اکٹھے ہیں، فرمایا نہیں، یہ دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دشمنی رکھتے ہیں کافر۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے کہ وہ قوم ہے، لا یعقلون، نہیں سمجھتے، کمثل الذین، مانند مثال ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے،
قریباً قریب کے زمانے میں ذاقو چکھا انہوں نے وبال امرہم عذاب اپنے کاموں کا۔ اس یہودی بنو نذیر کے قبیلے کے مدینہ سے نکالنے سے پہلے مکہ کے کافروں نے اپنے کرتوتوں کا عذاب چکھا۔ وہ مسلمانوں کو بدر میں، احد میں، خندق میں مسلمانوں اور اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہے مکہ سے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ناکام کیا، ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ فرمایا فذاقوا وبال امرہم، پس چکھا انہوں نے عذاب اپنے کاموں کا، کرتوتوں کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بعد سے ان کے عذاب ہے دردناک۔ کمثل شیطان، من مثال حقیقی شیطان کی، اس کالا جب وہ کہتا ہے دل انسان بعد سے انسان کے اکفر، تو کفر کر، اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے دین کا کفر کر۔ ابلیس اور شیطان جو ہے انسان کو کہتا ہے فلما کفر، پر جب وہ انسان کفر کر لیتا ہے، انکار کر لیتا ہے، کالا تو شیطان کہتا ہے انی بریء، بے شک میں بری و ذمہ ہوں، پاک ہوں، من کا تجھ سے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں۔ جس طرح بدر کے میدان میں ان کو مکہ سے کھینچ کر لایا، اور جب بدر میں فرشتے دیکھے اترتے ہوئے تو اس نے ابو جہل وغیرہ کو کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، میں جا رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا کام جانو۔ فکانہ عاقبتہما، پس ہوتا ہے انجام ان دونوں کا، ابلیس، شیطان اور اس کی بات ماننے والوں دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ انہما، کہ بے شک وہ دونوں، فی النار، بیچ خاص آگ کے ہوں گے قیامت کے دن، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ اس خاص آگ کے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے تمام ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر جان، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، لغد، واسطے کل کے۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا دنیا سے بھیجا ہے، اچھے اعمال، خالص ایمان بھیجا ہے یا منافقت اور برے اعمال بھیجے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، مانند ان لوگوں کے، نسوا اللہ، جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، ان لوگوں جیسے نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کے دین کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو مکمل نافذ کرنے کی بجائے اللہ کی زمین اور مخلوق پر انہوں نے کافروں کے فتنے کو، جو اپنے فتنوں کو مسلط کیا، انہوں نے، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ۔ فانساہم، بس اس اللہ نے بھلا دیا ان کو، انفسہم، جانیں ان کی، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں کی فکر سے بھلا دیا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جانوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اولئک، یہ هم الفاسقون، وہی ہیں حقیقی نافرمان۔ لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر ہو سکتے ساتھی خاص آگ کے یعنی جہنمی لوگ، واصحاب الجنت، اور ساتھی جنت، حقیقی جنت کے یعنی جنت والے۔ جہنم والے اور جنت والے اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت، ساتھی حقیقی جنت کے، هم الفائزون، وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ لو انزلنا، اگر ہم اتار دیتے ھذا القرآن، اس حقیقی قرآن کو، علی جبل، اوپر کسی پہاڑ کے، لرأیتہ، البتہ آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا، نرم ہو جانے والا، جھک جانے والا، متصدعا، پھٹ جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اس اللہ کے خوف سے جو ہے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا پہاڑ، وہ اللہ کے خوف سے۔ لیکن انسان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں ہیں جن کو بیان کرتے ہیں ہم ان کو، لِلنَّاسِ، سے تمام لوگوں کے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ہم یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ ان پہ غور و فکر کریں
اور اپنے دلوں کو نرم کریں قرآن پاک کی تعلیمات سے۔ هو اللہ وہ اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، عالم الغیب وہ جاننے والا ہے تمام چھپی باتوں کا، والشہادت اور تمام ظاہر باتوں کا۔ هو الرحمن وہ حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم وہ حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ هو اللہ وہ اللہ تعالیٰ وہ حقیقی معبود، الذی وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، المالک وہ حقیقی بادشاہ ہے کائنات کا۔ یہ دنیا کے حکمران بادشاہ یہ عارضی ہیں۔ دنیا میں کتنے فرعون آئے، کتنے نمرود شداد آئے، سب مٹ گئے، موت کے منہ سب وہ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، لیکن وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ازل سے ہے، اب تک ہے، اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ وہ حقیقی بادشاہ ہے اس کائنات کا، القدوس و حقیقی پاکیزہ ذات ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ السلام وہ حقیقی سلامتی والا ہے، وہ لوگوں پر امن سلامتی نازل فرماتا ہے۔ المؤمن حقیقی امن دینے والا ہے مخلوق کو۔ المحیمن وہ حقیقی نگہبان ہے اپنی مخلوق کا، محیمن کے معنی نگہبان، محافظ۔ العزیز وہ حقیقی غالب ہے، اپنی مخلوق پر غالب ہے، اس کی مخلوق میں کوئی بھی اس کے سامنے سرکش اور باغی نہیں ہو سکتا۔ الجبار وہ حقیقی جابر ہے، زبردست ہے۔ المتکبر وہ حقیقی بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا پاک ہے اللہ اما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، لوگوں کے شرک سے اللہ پاک ہے۔ هو اللہ وہ اللہ تعالیٰ الخالق حقیقت میں بڑی مخلوق پیدا کرنے والا ہے، البارئ حقیقت میں تمام چھوٹی مخلوق پیدا کرنے والا ہے، المصور حقیقت میں شکلیں بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی واسع اسی کے تمام نام اچھے ہیں، اس کے سارے نام بڑے عظیم ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز نام ہیں وہ۔ جو سب وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لہو واسع اللہ کی ماں جو مخلوق پھر سماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے یعنی فرشتے، والارض بھی جو مخلوق بھی زمینوں کے ہے، انسان، جن، کیڑے مکوڑے، چپائے، جاندار، درخت، ہر چیز، ہر ذرہ ریزہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی ہے حقیقت میں بہت زبردست، بہت زیادہ دانائی والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔